بك يا سيدي يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت با مقصد حسین بزم قبول و منظور فرمائے. یہ دی برکات ثمرات سانو اور سڑیاں نسلانو نصیب فرمائے. علماء کرام تشریف فرما اور تسی بڑے ذوق نال ڈھیر ساری دیر تو ظاہر ہے عشاء نو بڑا ٹائم ہو گیا، صبح قریب ہو رہی ہے، زیادہ دیر سما خراشی مناسب نہیں. سونا خوبصورت دل نشین واز تساں حضرت قبلہ پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب کی زبانی سماعت فرمایا. بڑا ذوق چند گزارشات تہاڈی خدمت وچ پیش کر کے تے اگلا یقیناً حضرت علامہ غلام مصطفیٰ صاحب کی جھولی اسناد میرا خیال ہے کہ بچے دستارے فضیلت ایک ہی اچھا بچے ہیں جی ماشاء اللہ. علماء کرام حضرت پیر جیلانی حضرت لیاقت رضوی صاحب میں جی بیٹھا تو مینوں کن دو چار دوستاں نے اپنی جڑیاں فرمائشاں سمو ارشاد فرمائیاں. میں سوچ رہا میں کتوں شروع کروں. کتوں شروع کریے تو کتوں مکائیے. سچی بات تو یہ ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی جو کچھ اس ویلے پاکستانی قوم جس پوزیشن تو جس کرب تو گزر رہی ہے. ایک ایسا سانحہ پاکستان سے دو چار دن تو ہویا ہے. کاش یہ الفاظ یہ حکم اس فیصلے تو پہلے اسی مر گئے. وہ انتہائی خطرناک ہے. قوم اپنے روٹین نال اپنے سلسلے تے جاری ہے. کچھ انتخابات کی خوشی نے، کچھ پریشان نے، کئیاں نو سمجھ نہیں آ رہی کی ہویا کی ہونا ہے. دودھ دی کھیر دی راکھی کتے بیٹھے، دودھ دی راکھی بلے. لومبڑ دے فرمان دے اتے ککڑاں کٹے چلے. لکڑ بکڑ میچ کرامن الاں مارن تاڑی. نصیباں ماری دھرتی دی ہے شروع تو قسمت ہاری. باندر دے ہاتھ ترکڑی آئی ڈاڈی کیتی ونڈ. چچڑاں پیتے خون جگر دے الواں کھادی کھنڈ. اس دھرتی دے ہر باسی دے سر تے IMF دی پنڈ. جینے پوچھیا رکھ کولو اونوں وجی چنڈ. بن دیندے بوٹھا سجن چھل دیندے نے کنڈ. لتر پولا کھا کے آخر آکھنا ہی پیندا واہ باں دی ونڈ.
پاکستان کی تاریخ میں 2-4 دن قبل ایک ایسا سانحہ ہوا جس کا خمیازہ شاید ہم کبھی بھی پورا نہ کر سکے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس درد کو صرف ذی شعور بندہ سمجھے گا۔ وہ سانحہ ایسا ہے کہ اگر میرے وجود کے ٹکڑے ہو جائیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے عدالت کے منصب پر بیٹھے ہوئے سب سے گھٹیا شخص نے ایک فیصلہ سنایا جس نے قادیانی ایک سور جس نے قرآن مجید فرقان حمید کا ہمیشہ کی طرح غلط ترجمہ تفسیر و تشریح کی، چنیوٹ میں جناب نگر میں اس پر مقدمہ چلا، سزا ہوئی، نام نہاد قاضی القضاء نے اس کی معافی کرتے ہوئے ایک ایسے زہریلے خطرناک الفاظ اس فیصلے کی صورت میں لکھے جس سے سننے سے پڑھنے سے پہلے کاش میں مر گیا ہوں۔ اس نے کہا جی پاکستان میں ہر مذہب، ہر فرقے، ہر گروہ کو اپنی عبادت اور آزادی رائے کی اجازت ہے۔ ہم نے کہا کہ جناب لبرل اور سیکولر ماحول میں پلنے والے محترم، اگر آپ کے والدین کی اسلام سے عدم توجہ اور عدم دلچسپی کی وجہ سے آپ کو گھر میں دین کی تربیت، قرآن کی تربیت نہیں ملی، اور کسی ایک بدبخت انسان نے آپ کو بلوچستان کورٹ سے آگے لاتے ہوئے سپریم کورٹ کی قاضی القضاء کے منصب پر پہنچایا ہے، تو کم از کم آپ اس آئین کو پڑھ لیتے جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق یہاں کوئی بھی دشمن رسول قادیانی اس کو قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ یہ آئین پاکستان ہے، اس میں یہ بات موجود۔ اس سے پہلے بڑے بڑے بکنے بکانے والے جج گزرے، لیکن یہ گھٹیا اور یہ عجیب غریب غلیظ قسم کی عبارت اور یہ بات ہم نے پہلی بار کی۔ ہم تساں دسو، کیونکہ ساڈا مزاج ہو رہا، اسی کی دے اندر ہوئی ہے، قوم کس پوزیشن تے کھڑی ہے، معاملہ پارٹیاں دا، جماعتاں دا، الیکشن دا، ووٹاں دا نہیں، معاملہ تے نظریات دا۔ تسی دسو بھئی، میں بھی پاکستانی ہوں، تسی بھی پاکستانی ہو، تواڈے چ بہت سارے عزیز تواڈے اقارب کے ملن والے LLB بھی ہوں گے۔ اگر کوئی LLB نوجوان پڑھیا لکھیا بیرسٹر کرسی بچھا کے کانے بہ جائے کہ میرا حق ہے، میں پاکستانی ہاں، میرا ID کارڈ چیک کرو، ڈگریاں چیک کرو، میں 2-4 ڈگریاں لا دیاں کر چکیا، محلے وچ برادری وچ خاندان وچ میری پوزیشن ہے، میں چیف جسٹس ہوں، میں اپنے گھر اپنے برادری چیف جسٹس ہاں، اپنے قبیلے چیف جسٹس ہاں، میں اپنے پنڈ دا اپنی برادری دا ہاں۔ میں پوچھنا چاہنا
کہ محترم چیف جسٹس صاحب نو پیڑ ہوئے گی کہ نہیں؟ وہ جڑا بندہ کہہ رہا ہے میں چیف جسٹس ہاں، وہ دی برادری انہوں من بھی جائے کہ کیا او دے فیصلے دی اہمیت ہوئے نہ ہوئے او دے نزدیک، کیا یہ او دے واسطے مسائل ہے نے، کیا انہوں اجازت دے گا؟ انہوں اجازت نہیں دیتی جا سکتی، کیونکہ ایک ہی ہے آئینی ادارے دا سربراہ۔ اسی یہ آخنا چاہتے ہیں قائد ملت حضرت امام نورانی علیہ الرحمہ نے جب بات سمجھائی محترم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نو، آپ نے فرمایا کہ مسٹر بھٹو بہت سینسٹیو مسئلہ ہے ختم نبوت کا، اس مسئلے پہ غور کر، انہوں پہلے مکا پھر جائیں۔ کہنے لگا جی میں ایک عالمی کانفرنس ہے، میں وہ تو شرکت کر کے واپس آ کے انہوں دیکھاں گا۔ آپ نے فرمایا اگر جاندیاں موت آ جائے واپس نہ آ سکیں حضور نو کی منہ دکھائیں گا؟ آپ نے اگلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا بھٹو صاحب یہ دسو کہ لوگ آنے نے مولویاں دا مسئلہ ہے، مسیحت دا مسئلہ ہے، مدرسیاں دی گل ہے، انہوں پارلیمنٹ تے سیاست اس لے آ رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو دس بھائی تیری کرسی دے سامنے ایک میں کرسی ڈالا یا کوئی بندہ بچھا لوے تو کہے میں بھی ملک دا سربراہ کہ تو او دے واسطے کی آکھیں گا؟ انہیں آکھیا جی انہوں ظاہر ہے بغاوت دے مقدمے اندر کر کے انہوں سزا دیتی جائے گی۔ میں کادی بغاوت ہے؟ او دا کارڈ پاکستانی ہو گئے، او دی شہریت پاکستانی ہو گئے، او دی تعلیم ہو گئے، پھر نہیں کیونکہ میں پاکستان دا سربراہ بطور وزیر اعظم ہوں، اور کوئی بھی آئے گا تو وہ چیلنج ہوئے گا سٹیٹ میں۔ اینی گل کیتی تے آپ نے ارشاد فرمایا جی تیری اے مملکت خدا داد پاکستان دی سٹیٹ دی کرسی ہے جیڑی تینوں لوگاں دتی ہے، تے کی خیال ہے او دے بارے جس نو کائنات وچ میرے رب نے ختم نبوت دا تاجدار بنا کے بھیجے ہے، تے انہاں دی سلطنت تے انہاں دی عظمت تے رفت دے سامنے اگر کوئی جا کے اپنی بات والے تے کیا او دی گل سننی چاہیے؟ اسی کیونکہ انتہائی خطرناک ماحول تو گزر رہے ہیں۔ ساڈے چ کچھ او قوم ہے جڑی لکڑ بکڑ بے حیا بے شرم مزاج جڑے گھٹیا ماحول شوبدہ بازی تربیت پان والے جنہوں نے کوئی غرض نہیں ہے، وہ ایسے نے کہ وہ صرف اس ویلے چھکے چوکے وکٹ کیپر کون ہے تے بالر کون ہے تے بیٹسمین کون ہے اسے لگے نے، تے او بغیرتی کرن والے لوگ باہروں فنڈنگ لین والے کے ایف سی نال اپنا تعلق جوڑ کے فلسطین دے معصوم بچیاں نو قتل کر کے انہاں دا خون نال ہولی کھیلن والیاں نو او تیرے ملک دے اندر تیرے تک ٹیلی ویژن سکرین دے ذریعے اس کمرشل تے اس دے حوالے نالوں پہنچا رہے ہیں۔ مولوی اگر محراب و منبر تو گل کرے تو کچھ پھر جڑے گھٹیا لوگ ہوندے نے وہ آندے نے دیکھو نا یہ محراب و منبر تو کی آتا ہے، اسی کیڑی گل کریے؟ تسی صرف اتنا ارشاد فرماؤ بے قوم اجے حکومت جوڑ توڑ چے، کون بنائے گا کون جیتے گا سانو یہ کوئی غرض نہیں، نہ تسا کو کمی کیتی ہے نہ تواڈے نال گلا ہے، جیڑا تواڈے کول آیا تسا الحمدللہ بھرپور محبت کیتی ہے دوستاں نال، جتنے ایک ووٹ تسی دے سکتے دیتے نے، لیکن اس ویلے جے اگر آئین پاکستان دا تحفظ ہی نہیں، قرآن دا تحفظ ہی نہیں، شریعت دا تحفظ ہی نہیں، شاعر اسلامیہ دا تحفظ ہی نہیں، تو پھر تسی دسو بھئی اس دھرتی دا نظام دا وجہ کی ہے؟ سب کچھ جڑا جتوں چھوڑ گئے اتنے ہے سی ہے۔ اس واسطے اس ویلے تسی تے میں بدقسمتی نال ہر آن والا دن حساس تے مشکل ترین دور وچ داخل ہو رہے ہیں۔ تھوڑا جی اپنی نظراں کھلیاں کر کے محراب و منبر دی ذمہ داری جتنی ایک اسی عرض کرنے سانو یہ نہیں کوئی زیادہ علم ہے، لیکن کم از کم جنہ ایک ہے وہ تہاڈی خدمت وچ پیش کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، کردے رہاں گے۔ سب تو حساس مسئلہ ہے ختم نبوت، سب تو حساس مسئلہ، اور تسی ویکھیا اس ویلے عالمی استعماری قوتاں دا مزاج کی سی؟ لوگ آندے سن بھئی مذہبی جماعتاں جڑیاں نے وہ شاید کو رول پلے کرن گیا، لیکن ظاہر ہے اسی جنہاں نال وابستہ وا یہ بیچارے باندر نے، کسی دے اشارے تے نچن والے، انہاں دے پیچھے کوئی ہو رہے، انہاں نو کدے بھی قبول نہیں کہ کوئی مذہبی حوالے نال کوئی جماعت ایسی سوائے مولانا حضرت قبلہ فضل الرحمان صاحب دے
کیونکہ آپ قبلہ او ذات گرامی نے کہ جڑے ہر حکومت نال بطور آلو آپ سیٹ ہو جاندے نے، جیڑا مرضی استعمال کرے، انہاں دا اپنا مزاج ہے۔ آپ جتنی دیر تک حکومت وچ رہے نے ہے نے، آپ نے کدے بھی انہاں دے مسلک والے احباب بیچارے پریشان نے، وہ کہندے نے کہ حضرت صاحب نے کوئی مذہبی حوالے نال کو پراپر رول پلے کدے نہیں فرمایا سوائے اپنی ذات تے، یا کسی نال کیتا بھی ہوئے گا، کسی نو تعاون تے وہ دسدے نے، کم از کم مذہبی نو میں بلکہ برملا آکھاں گا، میری پارٹی نہیں ہے، میری جماعت نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دی ساری پارٹی تے جماعت تو صرف جماعت اسلامی دا ایک سینیٹر مشتاق کروڑ درجے زیادہ پارلیمنٹ چیخو پکار کر کے اصل حقائق کو آگاہ کر رہا ہے، لیکن ظاہر گئے مذہبی نمائندے انہوں دی کوشش سی، انہوں نے اپنا کر دیتا کہ پہلا ٹارگٹ ایک کیتا گیا کہ آئین نو ہی پڑھن دے باوجود، سمجھن دے باوجود کیا اسی بدنصیبی تے اس ماحول وچ داخل ہو چکے ہیں کہ اس تو پہلے والا قاضی صاحب جاندیاں جاندیاں کراچی دی مسجد نو گرا کے فوراً انہوں سیدھا کر کے تے میں نو رپورٹ دیو تاکہ میرے بچے مار شفٹ ہوں۔ اس تو پہلے والا آسیہ نو بہن دھی بنا کے رہا کر کے بار بچے شفٹ کرے۔ اس تو پہلے والا غازی ممتاز حسین قادری صاحب نو تختہ دار چاڑ کے اپنے بال بچے باہر سٹ کرے۔ دسو تے سے یہ سٹیٹ نو کیڑی جگہ تے نہیں جانا چاہتے؟ آخر ساڈی اس اے دسو بھئی ساڈا جرم کی ہے پاکستانی قوم دا؟ اللہ پاک اس ملک نو آباد و شاد رکھے، لیکن اسی صرف اتنا عرض کراں گے کہ عیسیٰ فیض صاحب یہ تے کنفرم سی کہ تو کسی بازاری ماحول وچ تربیت پائیے، یہ تے کنفرم سی، تینوں یہ دے وچ بھی یقیناً بات سی کہ تینوں زبان دی منہ دی بواسیر ہے، تینوں بولن دا شوق ہے، لیکن اساں آنے منہ دی بواسیر لیا کم از کم بغیرتا اس کرسی نہیں کو خیال کر لے جیڑی تے بیٹھے، وہ نکی کرسی نہیں، وہ نکی بڑی کرسی دے تے کوئی نکا بندہ آ گیا ہے کہ ساڈیاں نسلاں کی اس کو حاصل کرن گیا سی کیڑے پاسے جا رہے ہیں۔ تو جس ملک میں ناموس رسالت محفوظ نہ ہو، ناموس رسالت کی حفاظت نہ ہو، اس دور میں ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ میری اور آپ کی ماں بیٹی بہن کی عزت کا تحفظ کیسے ہے؟ اسی اپنا حق ہی استعمال نہ کر سکیے، بول ہی نہ سکیے، قوم نو دس ہی نہ سکیے۔ اس واسطے اس سینسٹیو مسئلے واسطے یاد رکھنا کہ 1400 سال دی تاریخ ہے۔ ہاں اگر عیسیٰ فیض پہلے والے چیف جسٹس کی طرح بغیرتی کر کے یہ کہیں کہ ان کو مارو، ان کو پکڑو، تو ہم کہیں گے صرف اتنا نہ کہو، بلکہ تم حکم جاری کرو کہ ان کو وجود کے کرو ٹکڑے، ہمارے وجود کے پیسز کر کے کتوں کے آگے ڈال دو۔ لیکن اگر تیری خواہش خیال ہو کہ ہم ختم نبوت کے ایشو کو پس پشت ڈالیں گے تو یہ تیری بھول ہے، یہ تیری بھول ہے، کیونکہ ہمارا فیڈر پینے والا بچہ اور ہمارا سفید ریش بزرگ اپنی زندگی کا ایک ایک خون کا قطرہ پیش کرنے کے لیے تیار تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ بلکہ اسی آکھاں گے کہ تانوں سدن دی بھی ضرورت نہیں، ایجنسیاں اداریاں دے تھرو گھراں تے حملے کر کے چادر چار دیواری دا تقدس پامال کر کے پھڑن بھی نہیں لوڑ نہیں، تساں صرف اعلان کرو کہ ہم نے باہر سے پھڑ لیا اور ہمیں ختم نبوت کے شدائیوں کو قتل کرنا ہے، ان کو سزا دینی ہے۔ آپ صرف اعلان کر دو کہ ختم نبوت کے نام لیواؤں کو ہم نے کچلنا ہے، کیونکہ ہم باہر کے منصوبے پر عمل پیرا ہیں، IMF کے اشاروں پر ہم یہ کام کر رہے ہیں، صرف اشارہ کر دو۔ میں اللہ دے گھر وچ بیٹھا، علماء دے جرمٹ وچ بیٹھا، اللہ رسول دے کرم نال آکھ رہا، مینوں اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے، ہم تمہیں ایسا سرپرائز دے کے حیران ہوں گے کہ ہمارے گھر سے ہم سے پہلے فیڈر پیتا ہوا بچہ آ کے آپ کو کہے گا انکل پہلے مینوں گولی مارو کیونکہ مینوں ماں نے ختم نبوت دی لوری دیتی ہے۔ اس واسطے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں ایک پوری تاریخ ہے میرے بھائی۔ ہم ہر چیز بھول جائیں گے، ہر چیز بھول سکتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت ہم سے نہیں بھولا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کفر اپنی پوری پوزیشن کے ساتھ آگے آتا ہے نا، تو اسلام الحمدللہ
اپنی پوری جرت اپنی غیرت دے نال انہاں کارکنان تے افراد نو اگے پیش کر دے. ویکھی نہیں جے بیٹھے نظارہ. اس تو پہلے پاکستان دے ماحول نے، لوگاں نے، بچیاں نے، جواناں نے حضرت ابو بکر صدیق تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ دی نسل پاک وچوں ایک مرد کلندر ویکھیا. قائد ملت حضرت امام نورانی نے پارلیمنٹ تک جا کے اسمبلی دے فورم تے کھڑے ہو کے ختم نبوت دا تحفظ کیتا. ظاہر ہے جدو مد مقابل مرزا ناصر جیسا بدکار، طاہر جیسا بدکار ہوئے تو پھر میدان حضرت قائد ملت امام نورانی پوری طاقت و قوت اور شان و شوکت نال کھڑے ہو کے پوری جرت نال ختم نبوت دا دفاع کر دینے. اگر سامنے مرزا بشیر الدین جیسا بدکار ہوئے تے حضرت مجاہد ملت عبد الستار خان نیازی، شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی، غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی جیسے سیدی ابو البرکات جیسے پوری جرت نال میدان چوندے نے، اگر مرزا غلام قادیانی جیسا بدکار برطانیہ دا پٹھو میدان چوے کہ حضرت تاجدار گولڑا سیدنا مہر علی، امام اہل سنت فاضل بریلی، حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری، یہ لوگ میدان عمل چوندے نے. اگر اس تو پہلے سلسلہ چلے تے الحمدللہ فضل خیر آبادی کفایت علی کافی. اور پھر اگر ساڑھے دور دے اندر لبرلزم اور سیکولرزم اور گیرٹ بلڈر جیسے بدکار پوری طاقت و قوت نال قادیانیت دے پیچھے کھڑے ہوئے تو پھر میرے رب دا کرم دیکھو کہ میرا رب پھر ویل چیئر والے اس معذور نو میدان عمل وچ اتار کے لوگاں نو دسدا ہے کہ میں اپنے یار دی ختم نبوت دی حفاظت کروا کے لوگاں نو دسنا ہے کہ محمد دی عزت دا پیرا کنج نہیں ہے. اساکھ نے آج یہ قوم ستی نہیں ہے، سونیاں جاگ رہی ہے. تیرا زمانہ گزر جائے گا تینو دس کیڑی شے دی لوڑ ہے. اس تو پہلے تیری بڈھی، تیری عورت عدالتاں وچ کتیاں طرح پھر دی رہی ہے، وضاحتاں دے دی رہی ہے کہ ساڈے کول مال پانی کتھوں آیا، سب کتھوں خریدیا ہمارے برطانیہ وچ اپنے گھر. لیکن وہ بھول گیا تو ذلت رسوائی. یہ یاد رکھنا جیڑا بھی ختم نبوت کے خلاف عرضہ سرائی کرے گا قدرت ذلیل کر دیے کہ او دے واسطے پھر کوئی نہ کوئی لیاقت چٹھا میدان چاہتا ہے. جو ہے نا اس واسطے ساکھ نے ہماری طرف بھونکنے سے پہلے، رسول اللہ کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے سے پہلے ان مسائل پر غور کر لو. تیری ذلت رسوائی تیرا مقدر 4 مہینے دی کرسی دے اتے آخر تسی اقتدار دے اس اتنا گھمنڈ کیوں مبتلا ہو جاندے ہو کہ سب تو پہلے تسی ٹکر اسلام نہ لیندے ہو. ہماری ماؤں کی لوریوں کی برکات یہ ہے کہ ہم الحمدللہ خون کا ایک ایک قطرہ محمد عربی کی عزت و ناموس کے لیے پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. ناراض تے نہیں جی ہوئے کیونکہ تھوڑی جی مشکل گل سی، لیکن ظاہر ہے درد دل میں سنانا ہی سی. باویں تسی سن دے نہ سن دے میں سنانا ہے، کیونکہ میں ستیاں اپنے آپ نال بھی سنا رہے ہیں، ٹردیاں پھردیاں اٹھدیاں بہندیاں بھی اپنے آپ نال مخاطب ہاں تے سوچنے ہیں بھی کیویں تانوں آکھیے، کس انداز وچ آکھیے. کیونکہ ساڈے ہاں تسی تے تواڈے تھرو ہی گل کرنی ہے نا. اللہ تم سلامت رکھے. تساں ساڈے سارے تو چنگے ہو، اسی تے ممبر تے بیٹھے تسی تھلے بیٹھے ہو، کتنی دیر تو تشریف فرماؤ، لیکن تواڈے تھرو لوگاں نال گل کرنی ہوندی ہے تے لوگاں نے ویکھو نا کیہو جی گل پہ کردے نے. اس دور وچ ساڈے کول انج دی گل نہیں ہونی جے. اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر مک جانا ہے. اللہ نو سب تو زیادہ محبوب ہے مصطفیٰ دی ذات، کیونکہ کائنات بھی تخلیق رب نے جدے واسطے کیتی ہے وہ کون ہے؟ بولو تھوڑا جہا اور ہولی بولو. کہ جدو یہ سلسلہ مک گیا ختم ہو معاذ اللہ، اگر خدا نہ خواستہ کمزور ہو گیا، بلکہ اے تواڈے ہن چند دن پہلے جو کچھ ہویا ایک بڑی بھاری بھرکم پوزیشن تے اگے جان والی جماعت نو آکھیا گیا اس نعرے چ تھوڑی جی لچک لے لو، سیٹاں دسو کنیاں چاہیے. سلام ہے اس نو جیڑا بابے رضوی دی جھولی وچ پلیا ہے. وہ منڈا ہو کے نوجوان ہو کے انہیں کہتا تینوں پتہ نہیں ہے رضوی وہ بابا ہے جی دی جتی نہیں خریدی جا سکتی.
یہ بھی ذہن وچ رکھنا، لوگ الیکشن گزر گیا، ہار بھی گئے، جت بھی گئے، ساریاں پارٹیاں جتیاں یا ہاریاں، سانو کسی نال غرض کوئی نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں تم نہیں ہارے ہو، سعد رضوی تم نہیں ہارے، تم نہیں ہارے، یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ آکھن والے ہو، تسا نہیں ہارے، کیوں؟ ہردیاں جماعتاں نے، نظریے نہیں ہردے، نظریے او بولو، نظریے نہیں ہردے، جن کا نظریہ، ہاں ہم نے بھی کہا صاحب ہم کارکن نہیں ہیں، لیکن تیرے کارکن کا جوتا بھی ہم اپنے سر پر رکھنے کے لیے اس وقت تک تیار رہیں گے ہیں جب تک آپ اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور نظریہ ہے تاجدار ختم نبوت، رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، تو عرض ہے اس کاس تو پیچھا نہیں ہٹنا، اسیاں نے پارٹیاں رکھو، جماعتاں رکھو، فرقے رکھو، لیکن اے ذہن وچ رکھو کہ اللہ نے کائنات چودھریوں، ملکوں، نوابوں، وزیروں، مشیروں تواڈے لئی نہیں بنائی، اللہ نے مصطفیٰ لئی بنائی ہے، تے پھر اس دا پہلا محافظ، پہلا میرا پروردگار آپ ہے، پھر میرے پروردگار نے بندے خود چنے نے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے کائنات وچ نبیاں رسولاں نو بھیجیا، فرمایا میرا محمد تواڈے مرداں چوں کسے دا باپ نہیں ہے، لیکن اللہ دا رسول تے نبیاں دا خاتم ہے، فرمایا تواڈے چوں کسے دا باپ نہیں ہے، مطلب ہے کہ جدو اے لفظ آکھیا لوگاں دا خیال بھی ہو سکدا ہے، کیونکہ باپ وچ شفقت بھی ہے، محبت بھی ہے، تے پھر اللہ نے جنوں کائنات وچ بھیجیا فرمایا سن لو ہزاراں ماں پیو دیاں شفقتاں ایک پاسے، رسول دی امت نال شفقت دا مقابلہ نہیں ہے، لیکن اللہ دا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، فرمایا اے او محبوب ہے جدے واسطے کائنات نو اللہ نے تخلیق فرمایا، ہر نبی ہر رسول اپنی امت ایریا علاقہ قوم نال جدو بھی مخاطب ہویا انہیں دسے آئے، البتہ خوش نصیبی تیری تے میری ہے، اس ختم نبوت دے نعرے نبیان نے پہلے لائے، تاجدار ختم نبوت دے تذکرے پہلے کیتے، یعنی قوم موسیٰ دیے تذکرہ تاجدار ختم نبوت دائے، قوم جناب یوسف و یونس دیے گلہ تاجدار ختم نبوت دیا، قوم جناب صالح و ابراہیم و اسماعیل دیے گلہ تاجدار ختم نبوت دیا، انو بریلویت آنکھیں تیری مہربانی، انو قادریت آنکھیں تیرا شکریہ، انو نقشبندیت آنکھیں تیری جناب شفقت ہے، انو جیڑا رنگ دے میں، لیکن اللہ دی قسم ہے اے حضور دی عظمت دے ختم نبوت دا اعلان جلیل القدر نبیان نے اپنی اپنی امتاں وچ کیتا، علاقے ایریے لینگویج لہجے بدل دے گئے، پھر کائنات وچ نبیاں رسولاں دا امام جلوہ گر ہویا، پھر کائنات عالم نور علی نور ہوئی ہے، پھر ہر ایک نے آکھیا او حبیب خدا سر وارے انبیاء، او حبیب خدا سر، میرا خیال ہے تھوڑا ٹائم زیادہ قیمتی ہے تو میں انہوں زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، میں صرف شارٹ کٹ پیش کر کے نا ایک دو گلائیں صرف جو کچھ فرمائشاں انہوں نے کی تھی، کیونکہ فرمائشاں دا ٹائم نہیں، پھر وہ جڑی فرمائشاں نے وہ خاص ٹاپک نال منسلک نہیں جڑی انہوں نے کی تھی، لیکن اس پاسے میں صرف اشارتاً عرض کراں گا، وہ ساڈیاں اپنیاں کارستانیاں نے جو کچھ اسی سن رہے ہیں سنا رہے ہیں، یہی وجہ کہ وہ پھر ایک دے جڑے مینڈک نے وہ مختلف کمرے بیٹھ کے اہل سنت نو حفظ کر رہے ہیں، وہ انہاں دا قصور بھی ہے تے کچھ ساڈی سماج دا قصور بھی ہے،
توجہ ہے نا؟ تے جدو ساڈی فکر تے ساڈا ٹارگٹ ایک ہوے گا کہ اسی ختم نبوت دی بات کران گے، تاجدار ختم نبوت دی عظمت اور رفعت دی بات کران گے، نبیوں رسولاں جدا ذکر کیتا ہے، اللہ دی بارگاہ وچوں آون والا او پاک نبی کلیم اللہ اپنی قوم نال آکھ رہے نے میرے تو بعد آ رہی آئے، عیسیٰ فرما رہے نے میرے تو بعد آ رہی آئے، ہر نبی آکھیا میرے تو بعد آ رہی ہے۔ پھر کائنات اللہ نے اس محبوب نو بھیجیا، اعلان فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ دلیلہ بن کے نبی جلوہ گر ہوندے رہے، برہان مطلق بن کے میرا محمد جلوہ گر ہو گیا، اللہ دی بارگاہ وچوں دلیل کامل بن کے آ گیا۔ ہن جنہیں او دی بارگاہ دے جلوے ویکھنے نے محمد پاک دی عظمت عارفاتاں نو ویکھو، لوکاں ویکھیا علاقے ایریے قوماں لینگویج لہجے والے ساری آئے، انہاں نو کروڑاں ارباں خرباں سلام نے۔ ہن او آیا ہے جڑا ساریاں دا امام بن کے آیا، قائد بن کے آیا، اور خود فرمایا، حضور فرما دینے انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم و دونہ ولا فخر، انا اول من یحرک الک الجنہ فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے مینو نبیاں دا امام، مینو اولین و آخرین دا سردار بنا کے بھیجیا۔ پھر جلوہ گر ہوئے ایریے علاقے لینگویج لہجیاں دا سلسلہ کمپلیٹ ہویا، ارسلت الی الخلق کافہ۔ حضور نے خود فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے ساری کائنات دے خزانیاں دیاں چابیاں مینوں دتیاں نے، اور پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں زمین تے قدم رکھیا، اللہ نے میرے قدماں دی بدولت روح زمین نو سجدہ گاہ بنا۔ جعلت لی الارض طہورا ومسجدا ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ اسانے سارے نبیاں نو سلام کروڑاں ارباں خرباں سلام، میرا نبی خاتم الانبیاء بن کے جلوہ گر ہویا، تائیں تے اساں آکھ رہے ہیں اپنیاں نسلاں نو اے سبق سنان دے جاواں گے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ ایک کوئی لفظوں میں کیسے سنائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اسا کہ فرنگی ہو اور مغرب دے کتے نہلامن والے ہو، انگریز دے دسترخوان دیاں ہڈیاں چوسن والے ہو، اگر اپنی تاریخ تے تانوں ناز ہے پھر مینوں بھی ابو بکر صدیق تے ناز ہے، میں کہا تانوں اپنے وڈیاں تے ناز ہے، مینوں فاروق اعظم دی
جرت ناز ہے، مینوں عثمان دی غیرت ناز ہے، مینوں حیدر کرار دی طاقت ناز ہے، مینوں حسنین کریمین دی شہادت ناز ہے۔ میں آکھیا آ جاؤ پھر میدان لا لینے ہاں، تساں اپنی ڈگڈگی وجاؤ، اساں پھر میدان جا کے آکھاں گے بچے کٹانے حاضر ہاں، جان پیش کرنی حاضر ہاں۔ ساڈے چاواں دی آخری ڈوری محمد پاک دے نام تو اساں قربان کرن لئی اج وی تیار ہاں۔ میدان لان دا موڑ تلا لو۔ اگر کسی کی تاریخ ہے چھکیاں چوکیاں نال جڑی ہوئی، اسا کہ تو اپنی تاریخ تے ناز کر، میں اپنی تاریخ کی بات کروں گا، مجھے اپنی تاریخ سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اپنی تاریخ دس کی میں بڑے تیرے وچے کی میں پاکستان دی مخالفت کی تھی، کی میں غداری کی تھی، تو اپنی تاریخ دس، میں دساں گا شیخ الاسلام قمر الدین نے کی قربانی دیتی، میں دساں گا حضرت تاجدار گولڑا اور حضرت جناب امیر ملت محدث علی پوری نے کی میں محمد علی جناب دے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا۔ ہولی ہولی بولو، تینو اپنی تاریخ تے ناز ہے، او غداراں دیا پترا، میں فخر نال آکھاں گا میری ساری نسل اللہ دی قسم محمد دی وفاداری نال ہم اپنی تاریخ سنائیں جے۔ اس واسطے ساڈا مزاج بالکل مختلف ہے۔ میں تے ہر سال اپنی مسجد حضرت محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ علیہ دا عرس رکھا۔ یہ کیڑی دربار دی زیادہ نشیل ہے؟ شیخ الحدیث سے کوئی بولو مرو تو صحیح، میں مولوی ہوں، وہ مولوی نہیں ہے، لیکن اس کے ایک جملے نے مجھے ہمیشہ کے لیے خرید لیا۔ اس نے کہا میں بھوپالی ہوں، بھوپالی، بھوپال کے لوگوں میں دو خصلتیں ہیں، ایک ہم ملک کے غدار نہیں ہوتے اور دوسرا کبھی ختم نبوت سے غداری نہیں کرے گا۔ جاگ رہے ہو؟ اساں تے اس فکر دے قائل آسان ہے، انسان دے پتر بنوئے ملک تو اڈے پیو دا نہیں، باقی مارنا، گرفتار کرنا، وڈنا، ٹکنا کوئی نہیں، موت کرو کوئی حرج نہیں، ظاہر ہے کو کٹے بچے تھوڑے ڈھکیندے نے، بندیاں واسطے نے جیلا۔ شرمندہ تو وہ ہونا بغیرت جو ملک کا قوم کا لوٹ کر مرے نا، جائے جیل میں۔ ہم نے کہا ہمیں تم جیسے مرضی گھسیٹ کے لے جاؤ، مار کے لے جاؤ، میں کہا کوٹ کے لے جاؤ، ہم وکٹری کا نشان بنا کے ہاتھوں کو کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے بھی کہیں گے انج بھی سجن واہ واہ، انج بھی سجن واہ۔ بزدل بندہ منہ تھلے رکھے، باقی ذرا بول سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی عزت و ناموس سے بڑھ کر کیا ہے، انج نہیں مرنا، مارتے انج بھی جانا ہے۔ ایک گجڑا ہوں بجلی دے بل اجے تے تانوں ماشاءاللہ سردی چاہ رہے ہیں نا، گرمی دے بل ویکھ کے اونج بھی مرنا تے ہے ہی ہے جنا، ہیں گرمی دے بلاں نال جو مرنا ہے تے سا کہ بغیر تو سانو حضور دی ختم نبوت تے مارو، تانوں بھی پیسے وٹن دی چس آوے، سانو بھی مرن دی چس آوے۔ جڑا بندہ چپ اللہ کرے او دا نام نہ آوے انہاں نوں، اللہ کرے تہاڈا گھر نہ لبے، باقی تساں ساڈے لئی آکھو، تساں آکھو مولویاں نوں مارو، ہیں میں تے برمل آکھنا، اگے بھی آکھ رہے ہوں بھی آکھاں گا، میں تے پچھلے دنوں چ بھی آکھیا سی عالمی دنیا نوں بھی اسی برملا آکھ رہے ہیں اسی کہ ابھی اس ویلے فلسطین نوں ضرورت ہے، کوئی نہیں اٹھ رہا، تے تواڈے کول موقع ہے پاکستان دی حکومت کول بالخصوص جڑا اپنا مسٹر پکڑ کے آکڑ مسٹر آکڑ میں کہا بغیرتا اعلان کر انہوں کو جناب میں فلسطین بندے بھیجنے نے تے بھیجنے جہاد واسطے نے تے چاہیے صرف مولوی ہیں۔ میں پھر گل دہرا رہا کوئی دو ترے بندیاں دے بوٹھے مبارک سجے ہوئے نے بیچارے پریشان نے، مولوی سانو ڈھکا ہوئے، اللہ کرے تہاڈا نام نہ آوے انہاں نوں، توجہ ہے نا۔ میں کہا بغیرتا ساڈا نا تو انج کر، تو اعلان کر تو کہ جناب مینوں بندے چاہیے مجاہد فلسطین وچ، اے جڑے مولوی اتنے آندے نے فلسطین کے لیے جانے، میں کہ تو آکھ مولوی چاہیے مولوی، میں کہا تے ساڈے نام لکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، میں کہا بغیرتا تیرے کول لسٹاں پہلے ہی نہیں، تے میں کہ تو اعلان کر، تے میں کہ دو کام ہون گے، تیرا بھی بھلا ہو جانا ہے، ساڈا بھی بھلا ہو جانا ہے۔ میں نے کہن لگیا او دا کی بھلا ہو جانا، میں کہ ساڈا بھلا ہو جانا کہ سانو بغیرت چنگے نہیں لگدے، انہاں نوں مولوی چنگے نہیں لگدے۔
جڑا بندہ چپ بیٹھا پتہ نہیں انہوں کیڑے چنگے نہیں لگ رہے. میں کہ دونوں دا بھلا ہو جائے گا, نالے پتہ لگ جائے گا بھی اسا اپنی دھیاں بہناں دی حفاظت کر سکتے ہیں کہ نہیں. ہن تے بچ کی کچھ نہیں کیا کردا ہے. افریقہ کے ایک ملک نے عالمی عدالت میں کیس کیا ہے. دسو تے صحیح تواڈے نال تے ممبر تے گل کریے. میں تے کیونکہ تواڈے نال میری پہلی ملاقات ہے نا, پہلی ملاقات ہے. اس کے بعد امید ہے کہ حضرت صاحب نے آکھو گے او کیوں جے مولوی لب آیا میں تو سانو ٹکاؤ ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آکھو گے بھئی او کان وچ بھی آوے تے سانو دسنا پیسی گھروں نکل جائے کسے پاسے. کیونکہ میرا اپنا مزاج ہے. مینوں تے تقریر آندی ہے جی نہیں میرے پیارے تیرا منہ سجیا ویکھا یا میں اپنا درد ویکھاں, دس میں کی دے جو ہے کہ نہیں. تو بولو تو صحیح. میں تے کل اپنے شیخ کول گیا پرسوں جامعہ فریدیہ تے مینوں بابا جی دے شہزادے پیر بدر صاحب فرمان لگے او تیری مشین والے بندے کی ہوئی ہے. میں کہ تیری تقریر اتھے تو کر رہے سے جو مینوں کلپ سنایا. میں کہ پتہ نہیں کی بندے بھج کیوں نہیں گئے. تواڈے کول الحمدللہ دو ترے بندے جڑے سن کمزور دل والے اولے اولے اٹھ کے گئے نے. اجے بھی ایک بندے نوں سد رہے ہو. دی وجہ کی تقریر ہی ہے جی دی وہ بیچارہ کھڑا سی ہونے کا تو بھی آ کاکا میں بھی تو یا تو کم خراب ہونا ہی. جاگ رہے ہو کہ بیٹھے ہو. اس واسطے ختم نبوت کے تحفظ میں اگر زندگی نہ پیش ہو تو پھر کس لیے ہے دست سے. تے تیری تاریخ کی ہے میری تاریخ کی ہے. پہلا کام یہ کر سکتے ہو کہ اس ویلے جیڑی بے غیرت قسم دے میڈیا دی بے حیائی نال تینوں من تے نہ ہی نہیں لگی پی ایس ایل جس طرح بے غیرت لوگ تینوں کے ایف سی دے دامن نال دکھا رہے ہیں. کم از کم رب دے گھر وچ بیٹھ کے اتنا تے وعدہ کر سکتے ہو کہ ہم اس طرح کی بے غیرتی کو ہم کبھی نہیں دیکھ سکتے جس کے پیچھے فلسطین کی بیٹی بہن ماں کا خون ہو. کر سکتے میں معافی چاہنا جی میں انہاں دے معیار کو پورا نہیں کر سکتا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور انہاں دی مسجد انہاں دی اے مسجد اے پرانے بندے نے مینوں پہچا لینے نے. تانوں میں ڈران نہیں ہے وہ رات ساری رات اٹھ کے بیٹھے رہو سو وہی نہ. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں عقیدہ ختم نبوت پر بابا ہم برداشت نہیں کر سکتے. اساں برداشت نہیں کر سکتے. سانو وڈ دیو مار دیو ٹک دیو جو مرضی کرو, نہ ہم یو ٹرن لیں گے نہ ہم سرنڈر کریں گے. ہم کھڑے ہیں, ہم کھڑے رہیں گے. تاریخ تیری کی ہے ہر شے خوشی غمی ہر شے ختم نبوت تو قربان. جڑا تیار ہو بول سکتا ہے. اور میں لگتا ہے انجے میں کیونکہ پورا تو نہیں پتا میں لگتا ہے انجے کہ تھوڑا جا میں لگتا ہے حالات کو بازار سجن والا ہے. پھر ایک باری میں کہ میرا خیال ہے میلہ لگو ہے, میلہ لگو اور لگنا چاہیے. لگنا چاہیے. جڑا چک اللہ کرے انہوں کچھ نہ ہوئے. سب تو پہلے اللہ کرے ختم نبوت تے, اللہ کرے ختم نبوت تے ناموس رسالت تے میرے وجود دے ٹکڑے تو تڑپ دے نظر آمن. اللہ کرے تو انہوں کچھ نہ ہوئے لیکن ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم انشاءاللہ تیار ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. انجی ہے نا عقیدہ ختم نبوت. اس واسطے ساری قربانیاں دی تاریخ کی ہے. اتھے تے ماما اپنے بچے لے کے تیری تاریخ وے محدث اعظم دا شہر ہوئے, فیصل آباد دی دھرتی ہوئے, داتا علی حجویری دی نگری ہوئے, تو پھر اگر ماں اپنے بچے دی برات لے کے جا رہی ہوئے تو پھر تاریخ ختم نبوت اپنے عروج تے ہوئے. میں کہا ڈھیر پرانی گل تینوں دسنا نہیں چاہتا. تیرے ملک دی تاریخ ہے. ماں پتر دی برات لے کے گزرے اور اس برات دی اگو ایک نوجوان روندہ ہویا تے عقیدہ ختم نبوت تے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاندہ ہویا گزرے. تے او ماں گڈی روک کے آکے او جوانا تینوں پتہ نہیں ہے شگن والیاں خوشی والیاں گڈیاں اگو روندیاں نہیں گزری دا کی نحوست پھیلا رہے ہیں تے بچے دیاں جوان دیاں چیخاں نکلیں. اما تینوں کی لگے
جی میں ہن قوم چھکیاں چوکیاں تے مست پئیے اور بغیرت لوگ بیٹھ کے بڑیاں کرسیاں تے ختم نبوت کے خلاف بک بکیا کر رہے ہیں. تینوں کی لگے اماں کی ہو رہی ہے؟ کتے میرے نامونا آقا دی عزت تے حملہ آور نے. تو پتراں نوں دولا بنا, تو اپنے بچیاں دے شگن ویکھ, کیونکہ میں لنڈے دے انگریز تے موم بتی آنٹی دا پتر نہیں ہاں, میں تے مزدور دا پتر ہاں, میں تے جناب شب زندہ دار ماں دا پتر ہاں. اما مینوں ماں لوری دے کے کہ بچہ تیری جوانی, تیرا وجود, تیری طاقت, تیری قوت میرے بڑھاپے دے سہارے لئی نہیں ہے, حضور دی ختم نبوت. اما تو شگن کر, تو شگن منا. میں اس ویلے اپنا سینہ حضور دی بارگاہ وچ پیش کرن چلیا, سنیا سجرہ ریڈ لائنہ کھچ دیتیاں نے. انہاں کیا جیڑا گیا وے سیدھا پیر کرو. آندہ میری ماں میں نو آکھے اماں آکھے بچہ اے ویلے مڑ نہیں آندے, جا اپنا سینہ پیش کر کے حضور دی غلامی وچ اپنے سینے وچ گولی نو ٹھنڈا کر کے تو تڑپ کے جان دے دے. میں قیامت دے دن مصطفیٰ دی شہزادی مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا دی بارگاہ وچ کھڑی ہو کے انہاں دا دامن کرم پکڑ کے آکھاں گی میرا پتر تیرے شہزادیاں دے ملدہ تے کدے نہیں ہو سکدا, او تا تواڈے قدماں دے دھول بھی برابر نہیں ہے. لیکن میں آکھاں گی خاتون جنت پاک نو بی بی جی تواڈی تربیت سی تے حسن حسین نے قربانیاں دتیاں, تساں لوری دتی تے حسین کربلا اتنے دے دن ہوک تے پڑیا, تساں تربیت کیتی تے حسین دشمناں دیاں گلیاں چ قرآن سنایا, تساں لوری دتی تے اکبر اصغر کٹایا, تساں لوری دتی تے اونو محمد جے قربان کر دیتے. میں کی دے سکنیاں, میں تے تواڈے نکرانیاں دی نکرانیاں, لیکن اور کچھ نہیں ہے جڑا بارگاہ تواڈی چو سبق ملیا سی اس سے خیرات دی لوری نال میں بچے نو تربیت کیتی ہے. اور میرا بیٹا بھی تیرے نانے دی عزت تیرے بابے دی عزت تو ختم نبوت تو قربان ہو کے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے. بچہ اگے بھی جا رہے ہے تے روندا جا کے کہندا جا رہے ہے ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے, ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں, ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے, ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں. ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں, ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں. اے جینے کا غم کچھ شوق نہیں, مرنے کی غمیں کچھ خبر نہیں, وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو حق کی حمایت کرتے ہیں. ایک شوب عبادت مل کے سارے بولو تاکہ تیری میری ماں نو بھی زہرا پاک دے قدماں دا سایہ مل جاوے. ایک شوب عبادت ہوتی ہے, ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں, ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے, ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں. ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں. اس درد نال گل کر, او بریلوی ہے, دیوبندی ہے, سنی ہے, وہابی ہے, پارٹیاں والے آ, فرقہ والے آ, اس ویلے اے پیش کر تاکہ خدیجۃ الکبریٰ میری ماں راضی ہوئے. وذرا کن لا کے سنو, او جدو قاضی عیسیٰ فیض بھونکے آئے کہ ہر نو اجازت ہوئے گی, میں نو انج لگتا ہے جی میں سیدہ فاطمہ رو رہی ہاں سن, میں نو انج لگتا ہے جی میں اماں عائشہ صدیقہ دی اکھاں چوں اتھرو ہون گے, میں نو انج لگتا ہے جی میں صفیہ پاک ام غبیبہ خدیجۃ الکبریٰ پوچھ رہی ہون گیاں. ہن تے کرکٹ والیاں چھکیاں چوکیاں والے نے اوے محمد دی عزت قربانی دیون والے مر کیوں گئے نے؟ آؤ ذرا دس دئیے, پارٹیاں فرقیاں جماعتاں والے ہو,
انہوں آکھو لنڈے دی انگریز او موم بتی آنٹی دیا پترا انگریز دے کتے نہلا من والیاں دیا نسلا او تو غداری کر اسا میدان سجا کے آکھاں گے کشوں بھی عبادت ہوتی گئے ہم یوں بھی عبادت کرتے گئے ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے گئے اسا کہتے نو عرش یاد ہے سانو ویل چیئر والا بابا ایکو گل بابی احمد رضا دا سبق یاد کرا گئے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے جدو انہیں آکھے اماں تو اپنے پتر دے شگن منا تینوں کی لگے ظاہر ہے مسلمان تربیت دا اثر ہوندہ ہے جن اللہ نے تو انہوں نور بخشے اللہ سلامت رکھے اللہ تو انہوں برکتہ دے وے اللہ دی عزت دی قسم پریشان بڑے نے وہ اندے نہیں این طبقہ کیوں نہیں ہو کیوں نہیں رہا ختم کیوں نہیں ہو رہا لیکن انہوں نے کی پتا کہ اگر اس معاشرے پاکستان اگر ملالہ یوسف گئی جائی پیدا کرن والیاں کتیاں ماما موجود ہیں تو ختم نبوت دے چوکیدار پیدا کرن والیاں زہرا دیاں نورانیاں بھی موجود ہیں جڑا بندہ پریشان بیٹھے تھوڑی جی دیر منہ تلے رکھے اللہ کرے انہوں کچھ نہ ہو باقی ذرا بول سکتے ہو توجہ ہے نا اساں کہ یہ ونڈ میرے رب دیئے اگر یہ موجود ہے تو وہ منظر بھی موجود ہے انہیں جدو گل سنی ہے انہیں اپنا دروازہ کھولیا پتر دے گل چھارے دولہ بن چکے ہیں یان جا رہے ہیں تے پتر نو باہر کڑ کے آنی بچے وہ بھی ماں بھی تزارہ دی نکرانی ہے پوری ماں بھی تزارہ دی نکرانی ہے نا جا بچہ اینج کر کے بچے دے گل چھار کھچ کے آنی ہے پتر جا اس تو پہلے وہ سینے چ گولی ٹھنڈی کر کے دشمن نو دس دے میں بھی موم بتی آنٹی کا پتر کرنا تے نال ہی آندی پترا ہار تیرا اتاریا میں وے تے ہار قیامت دے دن پوائے گا تینوں پاک آسانیاں یاد رکھو جس طرح عالمی قوتاں حملہ آور ہو رہی ہیں اس تو ود الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے اندر نئی نسل کے اندر ایک فکر کہ روح تیزی نال پوری قوت تے طاقت نال بیدار ہو رہی ہے